اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری یہ ویڈیو وہابی دوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین اور مشہور گپی مولوی نجیب عمر دوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ سامعین و ناظرین، وہابی نجیب عمر دوخانی صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جو تقریباً 10 منٹ پر مشتمل ہے۔ نجیب دوخانی صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں خلط مبحث سے کام لیتے ہوئے، عیاری مکاری کس بیانی سے کام لیتے ہوئے فقہائے کرام کی کتب سے کچھ حوالہ جات پیش کیے اور کہا کہ جی یہ دیکھیں فقہائے احناف رحمہم اللہ علیہم اجمعین دعا بعد نماز جنازہ سلام پھیرنے کے بعد صفوں کو توڑ کر جو دعا کی جاتی ہے یہ ناجائز حرام بدعت ہے۔ سامعین و ناظرین، نجیب دوخانی صاحب نے اس سے قبل ایک ویڈیو ریکارڈ کی جس میں نجیب دوخانی صاحب نے ایک روایت مختلف الفاظ، مختلف حوالہ جات، مختلف کتب سے پیش کی تھی اور پھر قاسم نانوتوی کے طریقہ پہ چلتے ہوئے، فلسفی بنتے ہوئے اس روایت کا من معنی مفہوم، من معنی مطلب نتیجہ اخذ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جی یہ دیکھیں کہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ جلدی میت کو دفنانے کے لیے لے جایا جائے، تو اب فلسفہ اس میں یہ ہے، نتیجہ یہ نکالا نجیب دوخانی صاحب نے کہ جی یہاں سے پتہ چلا دعا بعد نماز جنازہ درست نہیں ہے، حرام ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے۔ ناچیز نے اللہ کے فضل و کرم سے مولوی نجیب عمر دوخانی صاحب کے اس فلسفے کا رد کیا اور بتلایا کہ نجیب دوخانی صاحب کی یہ تشریح، یہ من معنی مفہوم غلط ہے، درست نہیں ہے۔ جو فلسفہ نجیب دوخانی صاحب پیش کر رہے ہیں وہ جناب کا اپنی جیب سے نکالا ہوا فلسفہ ہے، وہ علماء کرام، فقہائے کرام اور اکابرین کی تشریح نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ خلط مبحث سے کام لینا، عیاری مکاری کس بیانی سے کام لینا، یہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کی پرانی روش ہے، یہ پرانی عادت ہے۔ جب تک یہ خلط مبحث، عیاری مکاری کس بیانی سے کام نہ لیں تو ان کی دکانداری نہیں چلتی۔ ہمیشہ انہوں نے اپنے اکابرین کی دکانداری کو جھوٹ اور تھوک کے ذریعے چمکایا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ جو ویڈیو ہے نجیب دوخانی صاحب نے ریکارڈ کی 10 منٹ پر مشتمل ہے، فقہائے کرام کے کچھ حوالہ جات پیش کیے۔ انشاءاللہ العزیز ناچیز اپنی اس ویڈیو میں ان دلائل کے اوپر گفتگو کرے گا، ان حوالہ جات کے اوپر بھئی کس طرح نجیب دوخانی صاحب نے خلط مبحث سے کام لیا، کس بیانی عیاری مکاری سے کام لیا۔ انشاءاللہ العزیز بعد میں ایک الگ طور پہ ویڈیو ریکارڈ کروں گا جس میں دعا بعد نماز جنازہ کے اس بات پر دلائل ناچیز انشاءاللہ پیش کرے گا۔ اس ویڈیو میں صرف نجیب دوخانی صاحب نے جو حوالہ جات دلائل پیش کیے ان کے اوپر گفتگو ہوگی۔ سامعین و ناظرین، نجیب دوخانی صاحب نے جو حوالہ جات پیش کیے، جو دلائل پیش کیے، وہ دو طرح کے ہیں۔ جو عبارتیں پیش کی ہیں وہ دو طرح کی عبارتیں ہیں۔ جس طرح کے نجیب دوخانی صاحب نے عبارت پیش کی الجوہرۃ النیرہ سے، یہاں پر کیا ہے وَلَا يَدْعُو بَعْدَهَا بِشَيْءٍ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْن، یہاں پر اب یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ سلام سے پہلے وہ دعا نہ مانگے۔ یہاں پر اب اس کے پھر دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو چوتھی تکبیر ہے اس کے بعد دعا نہ مانگے سلام سے پہلے۔ دوسرا اب اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو تیسری تکبیر کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کے اوپر وہ زیادتی نہ کرے۔ یہ دو مطلب یہ جو حوالہ پیش کیا نجیب دوخانی صاحب نے، اس طرح کی اور بھی عبارتیں اس نے پیش کی ہیں۔ سلام سے پہلے دعا مانگنے کی ممانعت فقہائے کرام نے اپنی کتب میں بیان فرمائی ہے۔ سلام سے پہلے کہ وَلَا يَدْعُو بَعْدَهَا بِشَيْءٍ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْن، یعنی نہ دعا مانگے اس کے بعد کچھ بھی اور سلام پھیرے دونوں جانب۔
اب یہ عبارت الجوہرۃ النیرہ کی نجیب دخانی صاحب پیش کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہاں پر بھی آ گیا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے، فلاں فلاں۔ حالانکہ اس جاہل کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر جو دعا سے منع کیا گیا وہ سلام سے پہلے چوتھی تکبیر کے بعد ہو یا تیسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا پہ زیادتی نہ کرے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی میں حوالہ جات پیش کرتا ہوں جو نجیب دخانی صاحب نے دلائل پیش کیے ہیں۔ ان دلائل کی زد میں آ کر کون کون بدعتی قرار پاتا ہے، کون کون حرام کا ارتکاب کرنے والا قرار پاتا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتا ہوں، اور انہی بزرگوں کے حوالے پیش کروں گا جن کی کتب سے نجیب دخانی صاحب خود حوالہ جات پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کی عبارتیں یہ ہو گئی کہ سلام سے پہلے دعا مانگنا درست نہیں ہے، یہ جنازے کے اوپر زیادتی ہوگی، کیونکہ غرض خود نجیب دخانی صاحب عبارتیں پڑھ رہے ہیں یشبہ زیادہ، کہ یہ زیادہ نہ ہو جائیں، زیادتی کے مشابہ، یہ عبارتیں خود نجیب دخانی سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ عبارتوں کا مطلب ہے جو نجیب دخانی صاحب نے بعض عبارتیں اکابرین کی کتب سے پیش کی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو دلائل پیش کیے، عبارتیں پیش کی، ان کا مطلب یہ ہے کہ صفوں کو توڑے بغیر کوئی اگر دعائیں کرتا ہے، جیسے نماز جنازہ کی صفیں بنی ہوئی ہیں ان کو توڑے بغیر کوئی اگر دعا کرتا ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے، مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی، یشبہ زیادہ، جو لفظ جو عبارتیں نجیب دخانی سے پیش کر رہے ہیں، یعنی کوئی آنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ جی نماز جنازہ ہو رہا ہے۔ یہ ان بزرگان دین کی عبارتوں کا مطلب ہے۔ اگر یہ تعویل، یہ مفہوم، یہ مطلب، یہ معنی نجیب دخانی صاحب قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ فقہائے کرام جو یہ فرماتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد دعا نہ مانگے، کہ وہ صفوں کو توڑے بنا دعا نہ مانگے، جو ناجائز قرار دیا، جو درست نہیں ہے، فقہا فرماتے ہیں دعا مانگنا وہ صفوں کو توڑے بنا، کہ آنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ یہ نماز جنازہ ہی پڑھا جا رہا ہے۔ اگر یہ تعویل، یہ مفہوم، یہ مطلب، یہ معنی نجیب دخانی صاحب قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس کے دھرم کے مولوی حضرات قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ جتنی عبارتیں ہیں فقہائے کرام کی، ان عبارتوں کی زد میں بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے ہیں، بڑے بڑے فقہا آتے ہیں، بڑے بڑے علماء آتے ہیں، اور تو اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بھی ان عبارتوں کی زد میں آ کر بدعتی حرام کا ارتکاب کرنے والا قرار پاتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ العزیز الگ طور پہ جیسے میں نے ابتدا میں گزارش کی ہے اس میں یہ عبارتیں حوالہ جات پیش کروں گا۔ اگر یہ مطلب نجیب دخانی صاحب قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو بزرگ فرماتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد دعا نہ مانگے، ان کا مطلب یہ ہے کہ صفوں کو توڑے بنا دعا نہ مانگے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ باقی رہ گیا صفوں کو توڑ کر دعا کرنا، صفوں کو توڑ کر دعا کرنا، اجتماعی صورت میں ہو یا انفرادی طور پر، وہ جائز ہے، مستحب ہے، درست ہے۔ فقہائے کرام اسے مکروہ بدعت قرار نہیں دے رہے۔ جی یہ غلط مفہوم، غلط مطلب نجیب دخانی صاحب نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پیش کیا، اور ہم جس دعا کے قائل ہیں امام اہل سنت رحمہ اللہ اور دیگر علماء اہل سنت و جماعت، وہ یہی فرماتے ہیں جب وہ دعا مانگنا چاہے جنازہ کے بعد تو وہ صفوں کو توڑ لے۔ یہاں پر میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ بہت سارے مقامات کے اوپر دیکھا گیا ہے وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگ جب مرتے ہیں تو ان کا جب جنازہ پڑھا جاتا ہے تو جنازے سے پہلے یا جنازے کے بعد یہ خطاب شروع کر دیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ درس شروع کر دیتے ہیں، خطاب کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر تو ان کو جلدی نہیں ہوتی میت کو دفنانے کے لیے، کوئی اگر میت کے حق میں دعا کرے تو یہاں پر ان کو بدعت، ناجائز، حرام، مکروہ کے فتوے یاد آ جاتے ہیں۔ یہ خطابات شروع کر دیتے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، جی یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، نہیں مانگنی چاہیے۔ یہاں پر ان کو وہ روایات یاد نہیں رہتی کہ جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میت کو جلدی دفنایا جائے۔
اچھا، ہم کس دعا کے قائل ہیں؟ ہم اس دعا کے قائل ہیں نماز جنازہ کے بعد سلام پھیرنے کے بعد صفوں کو توڑ کے پھر دعا مانگی جائے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے اور اس کی جلد 9 ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں بالجملہ دعائے مذکور کے جواز میں شک نہیں، صفحہ نمبر 232 کے اوپر۔ ہاں، دفع احتمال زیادت کو نقص صفوف کر لیں، وہی بات کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ احتمال ہو کہ یہ زیادتی ہے، فرمایا پھر کیا ہو نقض صفوف کر لیں، صفوں کو توڑ لیں۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی قدر کافی ہے کہ اس کے بعد احتمال زیادت کا اصلاً محل نہیں ہے۔ جب صفوں کو توڑ دیں گے، نماز جنازہ جو صفیں بنا کر آپ نے ادا کیا تھا وہ صفیں آپ توڑ دیں گے تو پھر کسی قسم کا احتمال نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ اب نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اور فقہا جس دعا کو منع کر رہے ہیں سلام کے بعد، پہلے تو وہ عبارتیں پیش کی، وہ دلائل پیش کیے جو سلام سے پہلے کی ہیں، اور جو سلام کے بعد فقہا نے منع کیا وہ اس دعا سے منع کیا کہ جو صفوں کو توڑے بغیر دعا مانگی جائے، کہیں احتمال زیادت نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہاں دفع احتمال زیادت کو نقض صفوف کر لیں، اسی قدر کافی ہے کہ اس کے بعد احتمال زیادت کا اصلاً محل نہیں ہے۔ جس طرح بعد ختم نماز ظہر و مغرب و عشاء ادائے سنن کے لیے مقتدیوں کو کسر صفوف مسنون کہ اس کے بعد کسی آنے والے کو بقائے جماعت کا احتمال نہیں ہو سکتا، امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو اب سنتوں کو ادا کرنے کے لیے مقتدیوں کو صفوں کو توڑنا یہ مسنون ہے۔ کیوں؟ کوئی بندہ جب بہر سے آئے، کوئی آنے والا ہو، تو اس کو جماعت کے باقی رہنے کا احتمال نہیں ہوتا جب وہ صفوں کو توڑ لیتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح نماز جنازہ ادا کر لینے کے بعد صفوں کو توڑ دینا چاہیے، صفوں کو توڑ کے پھر جب دعا کریں تو پھر یہ احتمال زیادتی کا احتمال امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا محل ہی نہیں ہے، اور اس کو فقہائے کرام نے ممنوع قرار نہیں دیا، مکروہ قرار نہیں دیا، ناجائز قرار نہیں دیا۔ یہ نجیب دوخانی صاحب نے 2 نمبری سے کام لیا، کس بیانی عیاری مکاری سے کام لیا، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ صفوں کو توڑ دیں آپ، اس کے بعد آپ دعا مانگیں۔ فقہاء کرام نے اس کو منع نہیں کیا، اس کو ناجائز نہیں کہا، فقہا اس کو ناجائز منع کہتے ہیں کہ صفوں کو توڑے بغیر صفیں بنا کر کوئی دعا مانگے۔ ظاہر ہے جب کوئی بہر سے بندہ آئے گا وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہ نماز جنازہ ادا ہو رہی ہے، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نماز جنازہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ فقہاء کرام کے نزدیک ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ صفوں کو توڑ کے آپ دعا کریں، اور اہل سنہ و جماعت کے حضرات جب دعا کرتے ہیں تو وہ صفوں کو توڑ لیتے ہیں، اس میں اب زیادتی کا احتمال نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا موقف ہے جو فقہاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی عبارتوں کے مخالف نہیں ہے۔ فقہاء کرام فقہاء احناف کے عبارتوں کے حوالوں کے مخالف نہیں ہے۔ فقہا جس کو ناجائز کہتے ہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم جس کے قائل ہیں فقہا اس کو ناجائز، ممنوع، حرام، بدعت قرار نہیں دیتے۔ یہ نجیب دوخانی صاحب کی عبارتوں کا جواب جو نجیب دوخانی صاحب نے دلائل پیش کی ہے۔ سامعین و ناظرین، یہاں پر نجیب دوخانی صاحب کے لیے میں ایک بات چھوڑ دیتا ہوں، ایک سوال ہے۔ نجیب دوخانی صاحب نے وہ عبارتیں پیش کی کہ جس میں یہ آتا ہے کہ سلام سے پہلے وہ دعاؤں پر اضافہ نہ کرے۔ نجیب دوخانی صاحب ایک حوالہ پیش کر رہے تھے، بدائع و ثنائے، حضرت علامہ کاسانی رحمہ اللہ۔ یہ میرے پاس بدائع و ثنائے ہے اور جلد اس کی 2 ہے۔ یہاں پر علامہ کاسانی رحمہ اللہ واضح طور پہ فرماتے ہیں، یہ ذرا آپ سماعت فرما لیں۔ نجیب دوخانی صاحب کو چونکہ امام المناظرین بننے کا کیڑا تنگ کرتا ہے، اب نجیب دوخانی صاحب ہمیں بتائیں گے اگر نجیب دوخانی صاحب کا یہ امام المناظرین والا کیڑا کسی سپرے کا شکار نہیں ہوا، وہ سپرے سے اگر مرا نہیں ہے، زندہ ہے، تو پھر نجیب دوخانی سے بتائیں گے کہ جو بات علامہ کاسانی رحمہ اللہ اور دیگر فقہاء کرام لکھ رہے ہیں اپنی کتب کے اندر، کیا ان اکابرین کی عبارتوں کی زد میں آ کر بدعتی گمراہ قرار پائیں گے یا نہیں، یا یہ فتوے صرف ہمارے لیے ہیں؟ صفحہ نمبر 51 کے اوپر لکھتے ہیں
وقد اختار بعض مشایخنا ما یختم به سائر الصلاۃ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ الی آخرہ۔ یہاں پر علامہ کاسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ وہ چوتھی تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھے، چوتھی تکبیر کے بعد سلام سے پہلے یہ دعا پڑھے۔ علامہ کاسانی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ والی دعا کے بعد وہ یہ دعا پڑھے، وہ کون سی ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ الی آخرہ۔ اور اس عبارت کو مختلف فقہاء کرام نے نقل کر کے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ بعض مشائخ یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ غنیہ ہے، یہاں پر شیخ ابراہیم حلبی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 586 کے اوپر کہ بعض مشائخ نے اس بات کو، اس کام کو اچھا قرار دیا ہے۔ الفاظ ہیں، فرماتے ہیں وس تحسنا بعض المشائخ ان یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بعض مشائخ کہتے ہیں کہ وہ دعا بعد نماز جنازہ کے بعد یہ دعا پڑھے، اس کا اضافہ کرے، زیادتی کرے۔ اب نجیب دیوخانی صاحب نے وہ عبارتیں تو پڑھ دی ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ نماز جنازہ کے اوپر اضافہ ہے، زیادتی ہے نماز جنازہ کے اوپر۔ یہ تو صرف میں نے 2 حوالے پیش کیے، میرے پاس اور بھی فقہ کی کتب کے حوالہ جات ہیں۔ تو اب نجیب دیوخانی صاحب ان عبارتوں کو سامنے رکھیں، ان فتاوی جات کو سامنے رکھیں، کیا جو بعض مشائخ کا یہ عمل ہے جو علامہ کاسانی رحمہ اللہ بدائع الثناء میں نقل کر رہے ہیں اور غنیہ کے اندر شیخ ابراہیم حلبی حنفی رحمہ اللہ نقل کر رہے ہیں، آیا وہ بعض مشائخ نجیب دیوخانی صاحب کی پیش کردہ عبارتوں کی زد میں آ کر بدعتی، گمراہ اور ناجائز حرام کا ارتکاب کرنے والے قرار پاتے ہیں یا نہیں؟ یہ اب علامہ کاسانی رحمہ اللہ اور شیخ ابراہیم حلبی رحمہ اللہ یہ نجیب دیوخانی صاحب کے معتمد بزرگ ہیں۔ علامہ کاسانی کا خود حوالہ پیش کر رہے تھے نجیب دیوخانی صاحب۔ یہ تو صرف میں نے 2 حوالے پیش کیے، میرے پاس اور بھی فقہ کی کتب سے اس طرح کے حوالہ جات موجود ہیں جس میں یہی عبارت بیان کی گئی، نقل کی گئی کہ بعض مشائخ نے اس دعا کو اچھا قرار دیا اگر کوئی اضافہ کر لیتا ہے۔ تو اب جتنی عبارتیں نجیب دیوخانی صاحب نے پیش کی ہیں کہ نماز جنازہ پہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ناجائز قرار دیا، مکروہ قرار دیا علماء کرام نے، تو پھر نجیب دیوخانی صاحب ان کے متعلق کیا ارشاد فرمائیں گے، کیا کہیں گے کہ یہ تمام کے تمام بزرگ بدعتی ہیں، گمراہ ہیں، ناجائز کا ارتکاب، حرام کا ارتکاب کرنے والے ہیں؟ نجیب دیوخانی صاحب ہمیں اس کا جواب دیں گے اگر نجیب دیوخانی صاحب کا امام المناظرینی والا کیڑا زندہ ہے تو۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا نجیب دیوخانی صاحب کے دلائل کا مختصراً جائزہ۔ اس کے اوپر بہت گفتگو کی جا سکتی ہے، جو عبارتیں نجیب دیوخانی صاحب نے پیش کی ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ نکلا، پہلے نمبر پہ وہ حوالے، وہ دلائل پیش کیے کہ جو سلام سے پہلے ہیں، اور جو حوالہ جات سلام سے پہلے کے پیش کیے وہ ہمارے متعلق ہے ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی سنی اس زمانے میں سلام سے پہلے اس طرح کی دعائیں نہیں پڑھتا۔ الٹا نجیب دیوخانی صاحب خود پھنس چکے ہیں یہ حوالے پیش کر کے کہ سلام سے پہلے اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ابھی 2 حوالے پیش کیے، اور بھی حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں۔ یہ بعض مشائخ ان عبارتوں کی زد میں آ کر بدعتی، گمراہ، حرام کے ارتکاب کرنے والا قرار پاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نجیب دیوخانی صاحب نے وہ عبارتیں، وہ حوالے پیش کیے کہ سلام کے بعد دعا نہ مانگے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ صفوں کو توڑے بنا دعا نہ مانگے۔ اگر دعا مانگنا چاہتا ہے تو کسر صفوف کر لیں، جیسے امام اہل سنت رحمہ اللہ کا حوالہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف سے سماعت فرمایا۔ اگر وہ صفوں کو توڑ لیتا ہے تو پھر زیادتی کا احتمال نہیں ہے، زیادتی کا شبہ نہیں ہے۔ اگر صفوں کو توڑے گا نہیں، بغیر توڑے دعا مانگتا ہے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں زیادتی کا احتمال ہے، زیادتی کا شائبہ ہے۔ تو یہ ان عبارتوں کا مطلب ہے، حوالہ جات کا مطلب ہے جو نجیب دیوخانی صاحب نے کس بات پہ پیش کی ہے کہ جی نماز جنازہ کے بعد دعا حرام ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، کہ جی یہ دیکھیں